أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول محمود محمد والصلاة والسلام على أسد الله الخالق غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلاة مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر آج کسی شرعی مجبوری کی طرف سے دیر ہوئی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل سے اگر خداوند کریم کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ 10 سوا 10 کے درمیان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا عزیزان کرام قدر ان 5 روزہ مجالس کی جن میں آپ کی خدمت میں بندے کو موقع ملا ہے گفتگو کرنے کا پروردگار کی توفیق اور اہل بیت علیہ السلام کے لطف و عنایت میں شامل حال رہی تو انشاءاللہ جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس آیت کی ذیل میں ذکر الہی اور اہل ذکر اس عنوان سے مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاصل یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی 2 مقام پر پروردگار نے اسے ذکر کیا دونوں مقام پر یہ جز میں آیت ہے ایک سورہ مبارک ہے نحل میں 43 نمبر آیت اور ایک سورہ مبارک ہے انبیاء میں 7 نمبر آیت پوری آیت وما ارسلنا سورہ نحل میں ہے من قبل کا سورہ انبیاء میں ہے قبل کا الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس سے ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں آپ سے اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہ جائے
اے میرے حبیب وما ارسلنا قبلک یا من قبلک دونوں کا معنی ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا مگر کس کو بھیجا؟ رجالا مردوں کو بھیجا۔ یہ لفظ رجل یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب قرآن اور حدیث لفظ رجل استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر یقیناً مراد ایگزیکٹلی مرد نہیں ہے، یہ مردوں کو نہیں بیان کر رہی، یہ جو لفظ رجل استعمال ہوتا ہے یہ مردانگی کو بیان کرتا ہے۔ مرد اور مردانگی میں فرق معلوم ہے نا کہ بہت سارے مرد ہوتے ہیں لیکن مردانگی نہیں ہوتی، صفت رجولیت شجاعت نہیں ہوتی۔ لہذا خیبر میں بھی جب پیغمبر نے کہا نا کہ کل میں علم اس کو دوں گا تو کون ہوگا؟ رجل ہوگا، تو مرد مت تلاش کرنا، مت بھولنا، مردوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، مردانگی کی طرف اشارہ ہے، جس کے اندر صفت رجولیت ہو، جس کے اندر شجاعت ہو۔ اب قرآن میں صفت رجولیت کیا ہے یہ موضوع ہے، لیکن چونکہ یہ ٹکڑا صفحہ حصہ نہیں ہے بحث میں، سے نہیں کرا بحث سے۔ تم سے پہلے جتنے بھیجے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مرد ہیں، مردانگی رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے۔ تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، وحی کا مرکز صرف وہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں شجاعت رکھتا ہو، مردانگی کی صفت رکھتا ہو، وہ ہوگا تو اس کے اوپر وحی نازل ہوگی۔ وحی کون لے کر آتا ہے؟ فرشتے لے کر آتے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان ماہ مبارک رمضان میں شب قدر تلاش کر رہے ہیں تو شب قدر کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ شب قدر کے معنی کو بھی تلاش کریں۔ شب قدر کا معنی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب بھی شب قدر میں کم از کم یعنی جو اوتھینٹک اور جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے، شب قدر میں تمام کے تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے نا کہ وہ تلاش کریں کہ یہ فرشتے جاتے کہاں ہیں۔ تو زمین پر ویسا ہی کوئی رجل باقی ہونا چاہیے، ایسا کوئی رجل باقی رہنا چاہیے، ورنہ رجل ملائکہ معنی پیدا نہیں کرے گا۔ لہذا کوئی رجل باقی ہونا چاہیے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب مخاطب کس سے ہے؟ پروردگار مسلمانوں سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جملہ اس سے پہلے بولا ہے، اس کا ربط یہ ہے کہ جو صفت اس جملے میں پائی جاتی ہے اہل ذکر میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ تفصیلات عرض کروں گا، ابھی اس سے بحث کریں۔ فاسألوا، اے مسلمان تم سب مل کر سوال کرو۔ کس سے سوال کریں؟ اہل ذکر سے۔ کب سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطالبہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ آیت کا حصہ جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بحث کے لیے انتخاب کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ممبر کی ایک توفیق یہ بھی رہتی ہے کہ اس بہانے قرآن کی آیات سے نہ صرف آشنائی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ بہت سی آیات حفظ بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ آیات کہ جن آیات کو آپ کو حفظ کر لینا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی آیت ہے، فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ کس سے کریں؟ اہل ذکر، اہل ذکر سے۔ کب کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں۔ پروردگار جب سوال کا حکم دے رہا ہے تو سوال کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس بھیج رہا ہے ان کو کہا اہل ذکر،
تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ذکر سمجھ میں آ گیا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ میں آج مقدمتاً چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے آنے والی جو بحث ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے۔ آیت کے جو حصے ہیں میں انہی سے بحث کروں گا، اور لیکن چونکہ دن کم ہے میرے پاس تو بہت ہی جسے کہنا منسجم بحث کروں گا تاکہ گفتگو پھیلے، ورنہ صرف سوال کے اوپر اگر ہم بحث کو کھولنا چاہیں تو ہمیں کافی جلسات درکار۔ سوال بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں جو ایک اجمالی خاکہ ہے سوال کے بارے میں، تفصیل عرض کروں گا۔ اس آیت کے بارے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تنہا کافی ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی مرجعیت دینی کو ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی قرآن میں اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی اور آیت نہ ہوتی، یہاں تو پورے کا پورا قرآن اہل بیت کے بارے میں ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی یہ ایک اکیلی آیت کافی ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، امامت اور مرجعیت دینی کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ایک کافی ہے۔ مگر کب کافی ہے کہ جب ہم اس آیت کو ذرا سا بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں تب۔ اب ہر مقام پر انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا کہ ہر مقام پر جب آپ ذرا سا تدبر، تو قرآن حکم دیتا ہے افلا تدبرون فی القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اب قرآن میں غور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس قرآن کو سامنے رکھ کے اس کو گھورتے رہنے سے، رٹا لگانے سے تدبر نہیں ہوتا۔ تدبر کب ہوتا ہے کہ جب قرآن سے پوچھا جائے کہ تم قرآن سے پوچھا کریں کہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ اب پوچھنے کا طریقہ کیا؟ پوچھنے کا طریقہ یہ کہ اگر خدا کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، تو ہم پوچھتے ہیں کہ سوال ہوتا کیا ہے۔ اب سوال انشاءاللہ کل آگے بڑھ کر تفصیل سے عرض کروں گا کہ سوال کیا ہوتا ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں معنی ہے ابھی اسی کو رکھیں، لیکن اجمالی طور پر بتاؤ کہ سوال ایک سائل ہوتا ہے، سوال کرنے والا، ایک مسئول ہوتا ہے جس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ ان کی نسبتیں بدل جائیں سوال کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لہذا اگر سائل کم درجے کا ہو، مانگنے والا پس درجے پر ہو، اور مسئول اعلیٰ درجے کا ہو، اس کی حیثیت اعلیٰ ہو، تو سوال سوال ہی رہتا ہے، دعا بن جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے، مانگنے والے کا اور جس سے مانگا جا رہا، سائل اور مسئول دونوں ایک درجے کے ہو جائے، مثلا 20 درجے کا سیکریٹری ہے، اپنے ہی ہم درجہ کسی اور سیکریٹری سے اگر کوئی سوال کرے تو چونکہ دونوں کا درجہ برابر ہے، اگر دونوں کے درجے برابر ہوں سوال سوال رہتا ہے، التماس بن جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ کہ سوال کرنے والا سائل اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہو وہ پس درجے کا ہو، تو سوال سوال ہی رہتا ہے، امر بن جاتا ہے۔ سوال ہی رہتا ہے لیکن امر بن جاتا ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ قرآن اس آیت میں ایک امر بھی موجود ہے، امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، کس سے کریں؟ اہل ذکر سے۔ تو اللہ بھیج رہا ہے جس کے پاس اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے، جس کو بھیج رہا ہے اس کا درجہ کم ہونا چاہیے۔ تو آپ سمجھ میں آیا؟ ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں جو بھی رابطہ ہے وہ دعا کا رابطہ ہے، دعا کا رابطہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جاننے والے نہیں ہو۔ انشاءاللہ اس کے مطابق گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا، اگر جاننے والے نہیں ہو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مَا تُرِيدُونَ مَا تَشَاءُونَ، اہل ذکر
سے سوال کرو جو بھی تمہارا دل چاہے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ سوال اہل ذکر سے کرو. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہا؟ ان کنتم لا تعلمون. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ سوال کرو. اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کا ادب یہ نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سوال ہمارے دل میں آ گیا ہے وہ فوراً سے سوال کر دو. جو بھی سوال آ گیا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے تو ہمیں ذہین سمجھا جائے گا، لہٰذا مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں جہاں مولوی نظر آپ کا فٹ سے سوال، جو دل میں آنا وہ سوال. اور پھر اگر کوئی بیچارہ مولوی جواب نہ دے سکے تو کہتے ہیں یہ مولوی. قرآن کا ادب کیا ہے؟ کیا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو سوال دل میں آئے پوچھ لو؟ دیکھیے یاد رکھیے گا یہ ادب ہے. علماء کے مقابلے میں اگر سوال کرنے کا ادب ہمیں آتا ہوگا تو کل جب امام ظہور کریں گے تو ہمیں دین ہماری تربیت کرتا ہے نا. اب علماء کے مقابلے میں اگر میں نے قرآن سے ادب سوال نہیں سیکھا تو کیا ہوگا؟ میں امام کے ساتھ بھی کوئی حرکتیں کروں گا، کلرس کروں گا. قرآن ہمیں ادب سوال بھی سکھاتا ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون، پہلے اپنے سوال پر غور کرو کہ سوال کے کرنے سے علم ملے گا یا نہیں، پھر سوال کرو. ادب سوال کیا ہے کہ پہلے سوال کے بارے میں سوچو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا پوچھنے جا رہا ہوں. عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. ادب سوال قرآن سے عرض کروں گا اپنی خدمت میں. اہل ذکر سے سوال کرنا ہے. میں نے عرض کیا ذکر کیا ہے تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن آج صرف مقدماتی طور پر آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں. ذکر یعنی یاد. کس کی یاد؟ کیا مراد؟ یہ سمجھ میں آتا ہے. اگر یاد پروردگار ہے، اللہ کی یاد ہے، تو اللہ کو یاد کرنے والے کون ہیں؟ اور اگر ذکر سے مراد کچھ اور ہے، مثلا قرآن ہے، تو پھر اہل قرآن کون ہے؟ عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. یہ سارے مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آج کیا کہہ رہا ہوں؟ آج صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم پہلے تیار ہو جائیں کہ خدا اس آیت میں مخاطب کس سے ہے، تاکہ آیت کا مخاطب بننے کی کم از کم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں. کس سے مخاطب ہے؟ کہہ رہا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. خود جو جانتا نہیں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جاہل. جاہل ہی ہوتا ہے. تو خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان کنتم جاہلون، مثلا ان تجہلوا، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو. لیکن قرآن نے لفظ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے لفظ جہل استعمال نہیں کیا، خدا نے کیا ہے. اور پروردگار کی ذات کو زیبا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اگر جاہل کہہ دے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے. وہ خدا جاہل ہمیں کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر جاہل ہو تو سوال کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون. اب میں یقیناً انہیں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کی اقسام کتنی ہے، یہ اپنی جگہ بحث ہے، لیکن نہیں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا. ابھی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی رکھیے گا. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو پروردگار جاننے والا نہ جاننے والا جاہل ہوتا ہے. تو جواب آئے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جاہل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جاہل بسیط، اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. اب میں ان دونوں کے درمیان میں فرق آپ کو سمجھاؤں گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. جاہل بسیط اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک جہل ہوتا ہے، اور جاہل مرکب اسے کہتے ہیں جس کے اندر دو جہل ہوتے ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک جہل اور دو جہل کیا ہوتا ہے. مثلا مجھے فزکس نہیں آتی، مجھے فزکس نہیں آتی، یعنی میں فزکس سے جاہل ہوں. تو مجھے معلوم ہے نا کہ میں فزکس سے جاہل ہوں، بس مجھے کم از کم اپنے جہل کا علم ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں. اسے کہتے ہیں جہل بسیط.
لیکن جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے کہ ایک تو جاہل ہوتا ہے، اوپر سے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جاہل ہوں۔ ایک تو جاہل ہے، اوپر سے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں۔ یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو انحراف اور سب سے بڑی خرابی جو لوگ پیدا کرتے ہیں وہ یہ جاہلانہ مرکب ہے۔ اب فقہ نہیں پڑھی، مسائل فقہی آتے نہیں ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساری فقہ آتی ہے۔ اب جب سمجھتے ہیں کہ ساری فقہ آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دین کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور چھوٹے جو مثالیں دے سکتا ہوں، نام لوں گا لیکن مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کنسٹرکشن جب بھی ہوتی ہے، معمولاً کیا ہوتا ہے، ہم جن لوگوں سے گھر کی کنسٹرکشن کرا رہے ہوتے ہیں انہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر نتیجے کیا نکلتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ معمولاً فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جو جرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ حکیموں کی دکانیں بعض لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے پڑھ کے کیا کام وہ الگ ہے، لیکن بہت سارے کیا ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھیے گا، جو اپنے جہل سے جاہل ہو اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا جاہل ہے لیکن خود کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عالم ہوتا نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اہل بیت کے علاوہ پورے عالم میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے تو سمجھ لینا عالم نہیں ہے، جاہل مرکب ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شخص عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ جس دن میں نے اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیا وہی روز میری ہلاکت کا پہلا دن ہوگا۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں۔ جو خیرات ملتی ہے وہاں سے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں عالم کہلانے کا حق سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کسی کو نہیں ہے۔ صرف اہل بیت محمد و آل محمد ہیں کہ جو عالم ہیں، لیکن اسی وجہ سے غور کیجئے گا، اسی وجہ سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے جب کسی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا مولا آپ عالم ہیں کیا؟ آپ عالم ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم عالم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں بہت سارے جاہلانہ مرکب ایسے ہیں، بہت سارے جاہلانہ مرکب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی عالم دین کہلاتا پھر رہا ہے، کوئی امام فقہ کہلاتا پھر رہا ہے۔ سب کے سب کون ہیں یہ سارے کے سارے جاہلانہ مرکب؟ امام جانتے تھے اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں عالم ہوں تو یہ کہیں گے یہ بھی اسی طرح کے جاہلانہ مرکب میں سے ہے۔ لہذا امام نے واقع اسے عالم کہتے ہیں حقیقی۔ امام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اسے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں۔ تو جب جہل کی نفی کی تو کیا ہوا؟ جاہل بسیط سے بھی باہر نکل گئے، جاہل مرکب سے بھی باہر۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آیا، جس کسی نے بھی اپنے آپ کو کیا کہا کہ ہم عالم ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ کیا ہے؟ جاہل بسیط۔ ایسے ہی جاہل بسیط تھے، امام کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ اب آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر امام کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو امام فقہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں، ادھر سے اب امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو امام فقہ کہلواتے ہیں، امام اعظم کہلواتے ہیں۔ تو آئے امام کے دروازے پر آ کر دستک دی،
آتے رہتے، میں نے بتایا امام کے دروازے پر، امام نے دروازہ کھولا، سلام کیا، السلام علیکم رسول اللہ، امام نے جواب دیا۔ اب دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا دیکھ کر کہنے لگے یا ابن رسول اللہ خیریت؟ آپ نے کہا خیریت، طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا وہ اصل میں آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ امام نے کہا تو عصا سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ عصا ضعیف اور بیمار پکڑتے ہیں۔ امام نے کہا یہ تجھ سے کس نے کہا؟ یہ کہاں سے نکال کے لایا کہ ضعیف اور بیمار پکڑتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عصا ہاتھ میں تھامنا سنت پیغمبر ہے، سنت نبی اکرم ہے، اور انبیاء کی سنت ہے۔ اکثر انبیاء نے اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی عام عصا نہیں ہے، یہ وہ عصا ہے جسے پیغمبر اکرم اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے۔ بس جیسے ہی یہ سنا کہ عصا پیغمبر اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے، لپک کر عصا کو چومنے لگے، عصا کو چومنے لگے۔ اب عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ وہ عصا جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے، امام اعظم اسے چومتے رہتے ہیں، اور وہ ضریع جس میں پیغمبر کا جسد اطہر آج بھی موجود ہے، اس کو چوم لے تو شرک ہو جاتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ کیوں چوم رہا ہے ایسے لکڑی کو؟ کہا مولا اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ آپ نے فرمایا وائے ہو تو اس لکڑی کو جو کچھ دیر کے لیے پیغمبر کے ہاتھ میں رہی، اسے بوسے دے رہا ہے، اور وہ ہاتھ جس میں خون بھی پیغمبر کا ہے، گوشت بھی پیغمبر کا ہے، اس ہاتھ کو بوسے نہیں دیتا جس میں گوشت بھی رسول کا، خون بھی رسول کا، پوست بھی رسول کا۔ خوب امام نے بلایا، بیٹھایا، اس کے بعد امام نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم قیاس کیا کرتے ہو، تم قیاس کرتے ہو؟ کہاں مولا ضرور پڑ جاتی ہے۔ امام نے تعجب کر کے کہا دین کے معاملے میں قیاس کہاں؟ دین میں قیاس نہیں ہوتا، دین میں قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو تم کہاں استعمال کرتے ہو؟ کہا مولا اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا تو جیسے انہوں نے یہ کہا، پیغمبر نے کہا، امام نے فرمایا محلت آہستہ رکو، تیزی کیوں دکھا؟ امام نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ہو؟ یہ کہو تمہیں نہیں ملتا، قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے۔ کہاں یا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہم حدیث پیغمبر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ تو پھر کہا جب کوئی مسئلہ حدیث پیغمبر میں نہیں ہوتا، امام نے پھر روکا، ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد کہا جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسوہ کامل ہو اور اس میں سے مسئلے کا حل نہ نکلے؟ یہ کہو تمہیں نہیں ملتا۔ کہاں یا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا تو جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہاں ہم قیاس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں حاشیہ لگاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں وہ عقل جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، خدا جانے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کیا کرتی ہوگی۔ لہذا امام نے فرمایا اچھا قیاس کرتے ہو؟ کہاں جی قیاس کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اپنا قیاس کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان نے اللہ کے حضور جو اعتراض کیا تھا، اعتراض کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں افضل ہوں۔ کہا تو نے جو اعتراض کیا تھا شیطان نے، پروردگار اس کے بارے میں تیرا قیاس کیا کہتا ہے؟ اعتراض ٹھیک تھا یا غلط؟ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ بظاہر تو شیطان کا اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا وائے ہو تو سر اگر شیطان کا اعتراض ٹھیک ہو تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ظلم کیا ہے کہ اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ تو پھر فرمایا اچھا تو بتا تیرے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی جتنی مرضی اٹھ جائے پھر آخر زمین پر بیٹھ جاتی ہے،
اس میں بلندی ہے، اس میں پستی ہے۔ امام نے فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا، تو بھی شیطان کی طرح ظاہر سے دھوکہ کھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، خائن افضل ہوتا ہے یا امین؟ کہا یا رسول اللہ حتماً امین افضل ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا تو نے غور نہیں کیا، آنکھ کی فطرت خائن ہے، جو ڈالو واپس نہیں ملتا، لیکن زمین کی فطرت امین ہے، بلکہ ایسی امین ہے کہ تم ایک دانہ اس کے حوالے کرتے ہو، وہ 10 دانے تمہیں پلٹا کر واپس کرتے ہیں۔ تو خائن افضل ہے یا امین؟ کہا یا رسول اللہ امین افضل ہے۔ میں کہوں گا مولا اچھا ہوا آپ نے یہ بات بھی بتا دی کہ مٹی یعنی تراب امین ہوتی ہے۔ اگر تراب اتنی امین ہے کہ ایک کے 10 واپس کرتی ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا امین ہوگا۔ لہذا ہم جب ابو تراب کے نام پر لٹا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہے، وہ مولا بڑا امین ہے، جتنا ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں پلٹا کر دیتا ہے۔ لہذا عزیزان، امام فرمایا کہ قیاس، اسی لیے امام کا ارشاد ہے اول من آسا فی الدین و ابلیس، جس نے دین میں سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان ہوا، لہذا قیاس دین میں حرام۔ عزیزان، جس کسی نے بھی یاد رکھے اہل بیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو عالم سمجھا یا اپنے آپ کو کہلوایا، بس جان لینا وہی جاہل مرکب ہے۔ تو جو اپنی کشتی نہ بچا سکے وہ اپنے پیچھے آنے والوں کی کشتی کہاں سے بچائے گا؟ لہذا عزیزان، عالم صرف اور صرف کون ہے؟ محمد والے محمد علیہ السلام، ان کو حق ہے۔ کیوں؟ اصل میں اسی آیت سے استدلال کر کے دوں گا آپ کو۔ ابھی خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جاننے والے ہو، ترجمہ ذرا سا تبدیل کرو، اگر تم نہیں جاننے والے ہو، اس کا معنی کیا ہوا؟ پروردگار اس آیت میں، بلکہ تقریباً اندازہ میرا یہ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی پروردگار نے جاہلان مرکب سے خطاب نہیں کیا، کیونکہ جاہل مرکب اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، جو عالم سمجھتا ہے اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ ہوتا جاہل ہے، لیکن اتنا پست ہوتا ہے جاہل مرکب کہ خدا نے کسی کفار کو مخاطب کیا ہے، یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، مشرکین کو مخاطب کیا ہے، اگر نہیں کیا پروردگار نے تو جاہلان مرکب سے خطاب نہیں کیا۔ بس اب ہم نے اگر خطاب کا حصہ بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے یہ نکال لو، ہم نہ عالم ہیں اور نہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کیا؟ ان کنتم لا تعلمون، یہ ان کنتم لا تعلمون کی کیفیت اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، کیونکہ جتنا ہمیں ان کنتم لا تعلمون سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اتنی اہل ذکر کی ضرورت خود بخود ہمارے وجود کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا ان کنتم لا تعلمون، آج اگر آپ کو میری یہ بات یاد رہ جائے تو ابھی نہیں، کھانا کھاتے ہوئے، کم از کم سوتے ہوئے ایک مرتبہ اگر بات بندے کی یاد رہ جائے تو کچھ دیر کے لیے لیٹ کر یہ سوچئے گا کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ بس آپ نے کیا سوچنا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ بیس لائن میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ ذرا سوچنے کی زحمت کر لیجیے گا، اس لیے کہ انشاءاللہ نتیجہ اچھا رہے گا۔ ہم کیا نہیں جانتے، سوچئے گا، ہم کیا نہیں جانتے۔ بیس لائن بتا رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا آخر میں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ لہذا جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا نہ جاننا لامحدود ہے، ہمارا نہ جاننا لامحدود ہے، ہمارا جہل لامحدود ہے۔ اب اگر اللہ لامحدود جہل والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ان لوگوں سے جن کا جہل کیا ہے، لامحدود ہے، ان کو بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اہل ذکر کے پاس، ان سے پوچھو
تو انصاف سے بتاؤ، اگر ان کا جہل لامحدود ہے اور وہاں علم لامحدود نہ ہوا تو کیا ہوگا نا کہ کوئی حصہ ایسا رہ جائے گا جو وہ نہیں جانتے ہوں گے، تو پھر خدا کے اوپر حرف آ جائے گا کہ پروردگار جن کے بعد تو نے بھیجا وہ جاہل تھے، ہو جائے گا نا۔ بس اس کا مطلب کیا؟ اگر ہمارا جہل لامحدود ہے تو آیت خود کہہ رہی ہے اہل ذکر صرف وہ ہونے چاہیے جن کا علم لامحدود ہونا چاہیے، جن کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کا علم لامحدود۔ سیاست کروں گا کہ یہ جو میرا مولا ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی قبضہ تفقدونی، جانتا ہے اور یہی جاننے والا ہے۔ خدا نے اپنے علم کا مظہر جن کو قرار دیا، ان کا علم لامحدود ہے۔ خدا نے اپنے اور ہمارے درمیان جن کو رابطہ بنایا، جن کو علم عطا کیا، جن کو اپنی رحمت کا مرکز و محور بنایا، لہذا چونکہ یہ خدا کی رحمت اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، لہذا ان کی محبت کو بھی ہم پر واجب کیا، ان کی مودت کو بھی ہم پر واجب کیا، ان کی ولایت کو بھی ہم پر واجب کیا، ان کی اتباع کو بھی ہم پر واجب کیا، ان کی اطاعت کو بھی ہم پر واجب کیا۔ لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا، دنیا نے اہل بیت کے ساتھ اتنا ہی ظلم کیا۔ عزیزان میں 10 محرم کا سورج جو ظلم دیکھ رہا تھا اور جن مظالم کا وہ گواہ بنا، اس سے بڑے ظلم کا گواہ 11 محرم کا سورج بنا۔ 10 محرم کا سورج اذان علی اکبر سے لے کر عصر عاشورہ تک جنازوں پر جنازے دیکھتا رہا، ایک سے ایک مظلوم دیکھتا رہا، علی اکبر کا، جناب عباس کا، جناب قاسم، ان تمام کے، اور حتیٰ اس نے حسین کے جنازے کو بھی دیکھا۔ وہ منظر بھی سورج نے دیکھے کہ جب گودال میں پڑی ہوئی امام حسین کی لاش کو لوگ لوٹنے کے لیے آ گئے، کسی نے امام کی عبا کو اتارا، کسی نے قبا کو لوٹا، کسی نے حضرت کا جامع تن اتار لیا، کسی نے حضرت کی نالین اتار لی، کوئی امامہ لے کر چلا گیا۔ اور بجدل نامی وہ ملعون ہے کہ جس نے امام کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، لیکن ہاتھ کے ورم کی وجہ سے جب یہ ملعون حضرت کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتار سکا، خنجر سے حسین کی انگلیوں کو قطع کر گئے، اور پھر اس پر غضب یہ ہوا کہ جسے پیغمبر نے اتنی محبت سے پالا تھا، گھوڑوں کی نال بندی کرا کے اس حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ یہ سارے مناظر دیکھے ہیں عاشورہ کے سورج میں، لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اس نے زمین پر ان سروں کو دیکھا کہ جن کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا۔ سربراہنا بی بیاں، عصمت و طہارت کی مالک، خاندان پیغمبر، سربراہنا جلی ہوئی خیموں کی خاک کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ بیویوں پر ابھی تک خوف و ہراس طاری ہے، بچے ابھی تک خوف سے لرز رہے ہیں، لیکن عزاداروں بس یہاں سے تو ظلم کی ابتدا بھی ہوئی ہے۔ سید سجاد کی قربانیوں کا، سید سجاد کی کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابھی بیویاں اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹ نہ پائی تھیں، کچھ ملعون تلواریں لیے ایک مرتبہ گنج شہدا میں داخل ہوئے۔ ارے بیویاں دیکھ رہی تھیں، ایک ایک بیوی کے وارث کو کاٹ کے سر کو اس کے نیکنوں کے نیزہ پہ سروں کو بلند کیا جا رہا تھا۔ خدا جانے علی اکبر کی ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔
قاسم کی ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، فضل نے یہ منظر کیسے دیکھے ہوں گے۔ ارے بیویاں ابھی رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، اتنے میں کچھ ملاگین ہاتھوں میں تازیانے لیے، ہاتھوں میں رسیاں لیے اور کچھ دیکھ کا جامع اونٹ لیے بیویوں کے پاس آ گئے۔ تازیانے مار کے بیویوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا جا رہا ہے، ہاتھ پسے گردن باندھ بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرنا ہے۔ بس حضرت جب سوار کرنے کا مرحلہ آیا، حضرت زینب نے آگے بڑھ کر ایک ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا، لیکن ایک مقام وہ آیا جب سب کو سوار کر کے اپنے بے جگہ اونٹ کے پاس کھڑی تھی، شاید ایک مرتبہ حسرت سے گنج شہیدہ کو دیکھا ہوگا اور سوچا ہوگا، ارے جب میں کوفے سے چلی، جب میں مدینے سے چلی تھی، کتنی شان اور شوکت کا منظر تھا، ارے کہاں ہے وہ مجھے سوار کرانے والے۔ شاید ابھی سوچ رہی تھی، ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، تازیانہ کھاتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتا ہے، پھوپھی اماں آج آپ کو سید سجاد سوار کروائے گا۔ بس بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور اس کے بعد ان ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ اس قافلے کو گنج شہیدہ کے نزدیک سے گزارا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ گنج شہداء کے نزدیک پہنچا اور بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا، اتنے دل سوز انداز میں بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا کہ یہ سارے جانور اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، اب یہ ملعون انہیں تازیانے مار رہے ہیں، وہ حرکت نہیں کر رہے، لیکن ان ملعونوں نے ان جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ یہ جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ بیویوں نے پشت شکر سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ خدا جانے وہ بیویاں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اونٹ کی پشت سے زمین پر گری ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ لیکن بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے ورثاء کے جنازے پر پہنچایا۔ ہر بیوی کسی جنازے پر ہے، لیکن دو بیویاں گودال کی طرف جا رہی ہیں، ایک زینب ہے، ایک حسین کی 4 سالہ بچی ہے۔ ارے زینب اب جو گودال میں پہنچی اور اپنے بھائی کی پامال لاش کو دیکھا، جناب زینب نے عجیب انداز سے گریہ شروع کیا، آگے بڑھ کر فرمایا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، جسے میرے نانا نے اتنے پیار سے باندھا تھا، جسے میری ماں نے چکیاں پیس کے باندھا تھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو حسین کے جنازے پر گرا دیا، اور ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی، فرمایا با محمد وا مصیبت، اے رسول اللہ آ کر دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے، صلی علیہ ملیکۃ السماء، اے رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو، لیکن آ کر دیکھو حضرت حسین، اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء، جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، المقتول الاعداء، جس کے اعداء کو قطع کر دیا گیا، وَبْنَاتُ کا سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ بس جناب زینب اور جناب سکینہ نے جب گریہ کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ شبر ملعون تازیانہ لے کر آگے بڑھا، جناب زینب کو ہٹایا، اور اس کے بعد جناب سکینہ کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن بچی باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ اپنا تازیانہ بدل کیا، حسین کی 4 سالہ بچی تازیانے مار مار کے باپ کے جنازے سے اللہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے اللہ ہماری صلات کو اپنی بارگاہ میں منظور. بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جتنے بھی دشمنان عزاداری ہیں، خصوصاً یہ گروہ جس وقت اپنی شیطنت پہ تلا ہوا ہے، بارے اللہ تجھے حضرت سید الشہداء کا راستہ ہے، ان سب کو نیست و نابود فرما. جتنے بھی دشمنان عزاداری ہیں سب کو نیست و نابود فرما. عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. بارے اللہ جتنے ہمارے مریض ہیں، خصوصاً جن مریضوں کے لیے کہا گیا ہے جو آپ کی مورد نظر ہیں، بحق بیمار کربلا سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بارے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں تجھے حضرت رباب کی، جناب ام خربہ کی، جناب زینب کی اجڑی ہوئی گودوں کا واسطہ ہے، بارے اللہ ان کو اولاد نرین و صالحہ عنایت فرما. بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی زوجہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارے اللہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بارے اللہ جتنے بھی دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. بارے اللہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موضوع انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.